عزاداری آقا عبداللہ الحسین میں اس ہدف کو اور اس مقصد کو اور اس ندا کو مد نظر رکھے کہ آقا عبداللہ الحسین نے پکارا تھا کہ ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا، ہے کوئی فریاد سننے والا، ہے کوئی حرم پیغمبر اسلام کا دفاع کرنے والا۔ آج بھی یہ صدا، یہ فریاد، یہ ندا گونج رہی ہے۔ یہ وہی صدا ہے جو خداوند متعال کی ہے، جہاں خداوند متعال نے مؤمنین سے فرمایا کہ خدا کے مددگار بنو، انصار اللہ بن جاؤ، خدا کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی یہ آواز بلند ہوئی کہ کون ہے جو میری مدد کریں اور اللہ کے دین کی مدد کریں؟ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ایسا کہ شاگردوں نے، ایسا کہ دوستوں نے، مؤمنین نے وہاں لبیک کہا کہ ہم مددگار ہیں۔ تو اس ہدف کو مد نظر رکھیں۔ عزاداری میں شاید ایک اہم ترین مسئلہ یہی ہے کہ عزاداری افراد کی تربیت کے لیے ہے کہ وہ انصار اللہ بن جائیں، مددگار بن جائیں۔ لہذا عزاداری شہرگ اسلام ہے۔ دشمنوں کی کوشش ہے کہ عزاداری کو خرافات اور توہمات سے بھر دیں، بے مقصد چیزیں شامل ہو جائیں تاکہ عزادار مقصد سے دور ہو جائیں، ایسی چیزیں انگنت شامل ہو جائیں کہ یہ خرافات میں کھو جائیں، اور وہ جو ہدف ہے آقا عبداللہ الحسین ہے، وہ جو ہدف خداوند متعال ہے اس عزاداری میں، اس قیام آقا عبداللہ الحسین میں، عاشورہ میں، اسے آپ فراموش کر دیں۔ یہ کوشش ہے۔ لہذا اس مقصد کے لیے آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن، حسینیت کے دشمن بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یزید کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی سرمایہ کاری ہوئی، تشیع کو خراب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ آج بھی پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، ڈالر تقسیم ہو رہے ہیں تاکہ تشیع نہ رہے یا تشیع خرافات میں بدل جائے۔ یہ کوشش ہے۔ عزاداری شہرگ اسلام ہے، اور دشمن کی کوشش ہے کہ اس میں خرافات بھر دیں، توہمات بھر دیں، آپ کو چند بے مقصد چیزوں میں مصروف رکھیں کہ اصل ہدف کی طرف توجہ نہ ہو آپ کی، اس لیے کہ دشمن جانتے ہیں کہ دین اسلام کو زندہ رکھنے کا ایک سبب ہے یہ عزاداری۔ اگر یہ لوگ مقصد کی طرف گئے تو اسلام دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور اسلام کی ترقی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن ختم ہو جائیں گے، دشمن نہیں رہے گا۔
فسق و فجور کا خاتمہ ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، ظالمین کا خاتمہ ہوگا، استحصال کا خاتمہ ہوگا. تب دشمنان دین کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا. انہیں پتا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اگر عزاداری کو ختم نہ کر سکیں تو بے اثر کر دیں، بے نتیجہ کر دیں. ان کی یہ کوشش ہے. پتا ہے انہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہمیشہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو جاتا ہے. تو عزاداری کو ہی ہدف قرار دینا یہ دشمن کی ایک سازش ہے کہ آپ عزاداری کریں، صرف عزاداری، اور اسی کو ہدف قرار دیں، مقصد قرار دیں، اور آپ اسی حد تک رہیں، صرف عزاداری کریں، نہ کہ اس سے کوئی نتیجہ لے لیں آپ، نہ کہ عزاداری کو آپ ذریعہ قرار دیں، وسیلہ قرار دیں کسی اصل مقصد کی طرف جانے کے لیے. دشمن آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. آپ روتے رہیں لیکن اس سے آگے نہ بڑھیں. رونے کا مقصد پتہ نہ ہو، آپ پیٹتے رہیں، پیٹیں آپ جی بھر کے، لیکن آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کس لیے پیٹ رہے ہیں. دشمن کی کوشش ہے کہ آپ جلوس نکالیں، آپ کو پتہ نہ ہو جلوس ہم کس لیے نکالتے ہیں. تو عزاداری کو مقصد اور ہدف بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عزاداری کے اہداف سے، قیام عقب عبداللہ بن حسین کے اہداف سے دور ہو جائیں گے. تو انہی عزاداریوں میں سے ایک عزاداری یہ ہے کہ مأذنوں سے اذانیں بلند ہو جاتی ہے اور وہ عزاداری کرتے ہیں، نماز کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے. ان کا کہنا ہم نے عزاداری کرنی ہے، نماز ہم بعد میں پڑھیں گے، اگر چاہیں نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے. ہم نے عزاداری ہدف ہے ان کے نزدیک، نماز ہدف نہیں ہے. نماز کے ذریعے خدا تک پہنچنا، رضوان اللہ تک جانا، یہ ان کا ہدف نہیں ہے. تو یہ وہ عزاداری ہے کہ جس میں دینی تمام ستونوں کو ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کی جگہ بس عزاداری ہو. نماز کے متبادل عزاداری، کہ نماز کی جگہ ہم عزاداری کریں گے. اذان علی اکبر کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، عزاداری ہوگی. دشمن چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز نہ پڑھیں، چونکہ نماز روح ہے، اسلام ہے، اس تک نہ پہنچے آپ. اذان علی اکبر کے ساتھ کربلا میں نماز ادا ہوئی، یہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ علی اکبر کی یاد میں آپ عزاداری کریں، سینہ زنی کریں، زنجیر زنی کریں، قمہ زنی کریں، لیکن نماز تک نہ جائیں. نماز تک اگر گئے آپ خدا تک پہنچیں گے. لہذا آپ عزاداری تک ہی رہیں. یہ ایک سازش ہوتی ہے کہ روح عزاداری کو لے لیے جاتے ہیں. تو عزاداری کو ہی ہدف قرار نہ دیں، عزاداری کو صرف اور صرف وسیلہ قرار دیں، ذریعہ قرار دیں. ایک زینہ ہے یہ کہ یہاں سے آپ خدا تک پہنچیں گے، یہاں سے آپ اصل اسلام تک پہنچیں گے. اس عزاداری کے ذریعے آپ روح اسلام کو حاصل کریں گے. عزاداری ہی مقصد ہو جائے تو عزاداری اصل راہ سے دور ہو جائے گی اور اصل مقصد سے دور ہو جائے گی. جب اصل مقصد سے دور ہو جائے تو عزاداری کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا. اس کی مثال یہی ہے کہ ہم عزاداری کریں، 1 گھنٹہ عزاداری کریں، 2 گھنٹے عزاداری کریں اور یہاں سے عزاداری ختم کر کے باہر نکلیں، ہم میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھیں کہ عزاداری بے اثر ہو گئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی مجھ میں. اپنے آپ سے سوال کریں کیا اثر ہوا مجھ پہ عزاداری کا؟
1 گھنٹہ خطیب کی خطابت سننے کا، 1 گھنٹہ نوحہ خوانی اور سینہ زنی کا مجھ پہ کیا اثر ہوا؟ مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عاشوراء گزر جائے، جلوس ادا نکالے آپ، واپس آپ آ جائیں، دوبارہ وہی روزمرہ کی زندگی جس میں جو لہو و لعب ہیں سب اسی طرح سے جاری ہیں۔ یعنی آپ جب دیکھیں کہ کوئی اثر نہیں ہوا، مقصد یہ ہے کہ ہم نے اصل عزاداری، روح عزاداری، ہدف عزاداری کو ہم نے حاصل نہیں کیا، عزاداری کو ہم نے ہدف قرار دیا ہے۔ ایک کام ہے، ایک وظیفہ، ایک چیز ہے، میں نے ادا کر دیا، بس ختم، اثر سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس سے کیا لینا ہے، ایک عبادت ہے میں نے کی ہے، ختم۔ یہ فرق حاصل کرنا، ذہن میں رکھنا، عقیدوں میں رکھنا اور عزاداری میں اس اصل کو، اس اصول کو ذہن میں رکھنا اور عزاداری کرنا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ عزاداری کا کیا ہدف ہو سکتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ ہم 14 معصومین کی عزاداری کرتے ہیں، لہذا عزاداری کو باہدف بنانے کے لیے صاحبان عزا کی فکر کا مطالعہ کریں، معصومین کی فکر، افکار معصومین ان کا مطالعہ کریں، فکر حسینی کا مطالعہ، فکر علوی کا مطالعہ کریں۔ آقا امیر المؤمنین کیا چاہتے ہیں، آقا امیر المؤمنین کا عقیدہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، آقا امام حسین کی فکر کیا ہے، ان کی تدبیر کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ لہذا آقا عبداللہ حسین کی نیت، اہل بیت کی نیت کیا تھی اپنے قیام میں، اپنے اعمال میں، اپنی جنگوں میں، اپنی جہاد میں، ان کی نیت کیا ہوتی، ان کا ارادہ کیا ہوتا تھا؟ جب ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کی خاطر جو ہم عزاداری کرتے ہیں، ان کی یاد میں، ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی فکر کو زندہ رکھنا چاہیے۔ عزاداری اس طرح سے ہو کہ اس میں اہل بیت کی فکر زندہ ہو، افکار اہل بیت، سیرت اہل بیت، جہاد اہل بیت، قیام اہل بیت، تعلیمات اہل بیت زندہ ہو جائیں۔ خداوند متعال نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ اہل بیت کا ایک ہدف ہوتا ہے، خدا کی مدد کرنا، نصرت کرنا خداوند متعال کی۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریین سے سوال کیا کون ہے من انصاری الی اللہ، خدا کی جانب، راہ خدا میں میری مدد کرنے والے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے خدا کی طرف، راہ خدا میں۔ تو اس آیت میں پیغام کیا ہے کہ خداوند متعال نے مؤمنین کو دعوت دی اور عیسیٰ کی مثال پیش کی، جس طرح عیسیٰ نے حواریین سے پوچھا۔ آیت میں پیغام یہ ہے کہ آؤ خدا کے مددگار بن جاؤ، انصار اللہ بن جاؤ۔ جیسا کہ عیسیٰ نے کہا کہ ہم اللہ کے، عیسیٰ کے حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ یہ جو حواریین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم خدا کے مددگار، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے رسول کی مدد کی جائے، یہ نصرت خدا ہے۔ خدا کی مدد یعنی یہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر زمانے میں جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کی مدد کی جائے، تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میری مدد کرو راہ خدا میں، خدا کی طرف جانے میں، یعنی دین خدا کی مدد۔ دین خدا کی مدد انبیاء کی مدد ہوتی ہے، تب آپ دین کی مدد کر سکتے ہیں۔
اوصیاء الہی کی مدد ہوتی ہے، تب دین کی مدد ہوتی ہے۔ اگر انہیں چھوڑ کر ہم دین کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ایک نیا دین بن سکتا ہے، ایک نیا مذہب وجود میں آ سکتا ہے، ایک نئی راہ جو اسلامی راہ نہیں ہے، ایک ایسا مسلک وجود میں آ سکتا ہے جو الہی نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اللہ کے نمائندوں کی مدد کی جائے، وہ بتا دیں گے ہمیں کہ تم نے کس فیلڈ میں ہماری مدد کرنی ہے، کس زمرے میں ہماری مدد کرنی ہے، کہاں کہاں کس طرح مدد کرنی ہے، تب خدا کی مدد ہوگی۔ لہذا ہر زمانے میں موجود اللہ کا نمائندہ، چاہے نبی ہو یا امام، اس کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے پاک ترین افراد کو، خالص ترین افراد کو اور برترین بندوں کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، اپنی جانشینی کے لیے انتخاب کیا، اپنا نمائندہ بنایا، اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ اگر دوستی کرو گے میرے ساتھ تم نے دوستی کی ہے، ان کے ساتھ اگر جنگ کرو گے تم نے میرے ساتھ جنگ کی ہے، ان سے محبت کرو گے تو تم نے مجھ سے محبت کی ہے، اگر ان سے دشمنی کی تو مجھ سے دشمنی کی، ان کے ساتھ جڑے رہے تو مجھ سے جڑے رہے، ان سے جدا ہو گئے تو مجھ سے جدا ہو گئے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ جملے آپ کو ملیں گے۔ السلام علی الذین من والاہم فقد والا اللہ، سلام ہو ان مقدس ہستیوں پہ، ائمہ اطہار پہ، کہ جن سے کسی نے دوستی کی، جن کی ولایت کو کسی نے تسلیم کیا، اس نے خدا سے دوستی کی اور خدا کی ولایت کو تسلیم کیا۔ ومن عاداہم فقد عاد اللہ، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی ہے۔ یہ آئینہ یہ تمام نما یہ خدا ہیں، انبیاء و اوصیاء الہی۔ ومن عرفہم فقد عرف اللہ، انہیں پہچانو گے تو خدا کو پہچان جاؤ گے، خدا کی شناخت ان سے ہوگی۔ ومن جہلہم فقد جہل اللہ، جو ان سے جاہل رہا وہ خدا سے جاہل رہتا ہے۔ جو علی تک نہ پہنچے، جو حسین تک نہ پہنچے، وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نہ خداوند قبول کرتا ہے۔ آغا امام زمان سے ہو کر، آغا امام حسین سے ہو کر، آغا امیر المؤمنین سے ہو کر آپ رسول خدا تک پہنچیں گے، رسول خدا سے ہو کر آپ خدا تک پہنچیں گے۔ اگر آپ انہیں چھوڑ کے جانا چاہیں خدا تک، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ، جو خدا ان سے جاہل رہا وہ خدا سے جاہل رہا۔ وَمَنْ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدْ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ، جو ان سے جڑا رہا وہ خدا سے متصل ہوا۔ وَمَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اللَّهِ، جو ان سے دور رہا، جو ان سے جدا رہا، وہ خدا سے جدا رہے گا۔ تو خدا نے ایسے افراد کا انتخاب کیا ہے، پاک ترین افراد ہیں، برترین افراد ہیں اور خالص ترین افراد۔ جب خداوند متعال فرماتا ہے کہ میری مدد کریں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے جانشینوں کی مدد کریں، میرے نمائندوں کی مدد کریں، میرے خلیفوں کی مدد کریں، جنہیں میں نے روئے زمین پہ بندگان خدا میں، جنہیں خدا نے اپنے بندوں میں اپنا جانشین قرار دیا ہے، خلیفہ قرار دیا، ان کی مدد مراد ہوتی ہے۔ بس ہر زمانے میں لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، لوگوں کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں موجود نمائندہ الہی کی نصرت کریں، مدد کریں، ساتھ دیں، ان کی فریاد پہ لبیک کہیں،
یہ جب پکاریں تو لبیک کہیں، یہ جب بلائیں تو لبیک کہیں، یہ جب قیام کے لیے کہیں تو لبیک کہیں، یہ جب سکوت کے لیے کہیں تو لبیک کہیں، یہ جب سر کٹانے کے لیے کہیں تو لبیک کہیں۔ ان کی مدد ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے نمائندوں کی مدد کی تو خدا کی مدد کی۔ آدم کے زمانے میں جتنے بھی تھے ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ آدم کی مدد کریں۔ اسی طرح نوح کے زمانے میں، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اسی طرح ابراہیم کے زمانے میں انبیاء کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ جنہوں نے کی وہ کامیاب ہوئے، تاکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ آؤ میری مدد کرو، کونوا انصار اللہ، اس پہ عمل ہو سکے۔ اسی طرح آقا امیر المؤمنین کے زمانے میں لوگوں پہ واجب تھا کہ وہ آقا امیر المؤمنین کی نصرت کریں۔ جنہوں نے کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں کیا وہ سقیفائی بنے۔ اسی طرح کا امام حسن کے دور میں، اسی طرح کا امام حسین کے دور میں۔ آج اللہ کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ جانشین خدا، جانشین رسول اور حجت خدا، حجت زندہ و برحق حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مدد کریں۔ آج آقا امام زمان کی مدد کرنا خدا کی مدد کرنا ہے۔ آج وہی چند جملے آپ دوبارہ آقا امام زمان کے بارے میں پڑھیں۔ جس نے ان سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی، جس نے آقا امام زمان کی ولایت کو قبول کیا خدا کی ولایت کو قبول کیا، جس نے ان سے دشمنی کی خدا سے دشمنی کی، ان کی نہ سنی خدا کی نہ سنی، ان سے دشمنی کی خدا سے دشمنی کی، ان سے جڑا رہا خدا سے، متصل رہا ان سے، جدا رہا خدا سے جدا رہا، یہ وہی مقام ولایت ہے۔ تو آج ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آقا امام زمان کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگرچہ اللہ کے خود نمائندوں کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود امیر المؤمنین کو، خود آقا امام حسین کو ہماری نصرت کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ مورد حمایت خداوند متعال ہے، خدا ان کا حامی و ناصر ہے۔ ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نصرت کے محتاج نہیں ہے وہ، ہماری نصرت کے نیازمند نہیں ہے وہ۔ اللہ نے نوح کو طوفان سے بچا لیا ہے، اللہ نے آتش نمرود کو ابراہیم کے لیے گلستان بنا دیا ہے، اللہ نے موسیٰ کے لیے نیل کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کی ہے، اللہ نے غار ثور میں پیغمبر کو بچایا ہے۔ ان کے لیے ہماری نصرت کی خود ان کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی، ہم ائمہ کے بارے میں بھی خدا کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خداوند خود ارادہ کرے تو سب مومن بن جائیں، سب تابع فرمان ہو جائیں انبیاء کے اور اہل بیت کے، ہماری نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ خدا اگر ارادہ کرے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے چاہا یہ ہے کہ لوگ اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے شوق سے، اپنی رغبت سے اللہ کے نمائندوں کی طرف آئیں اور نصرت کریں۔ خدا اس وقت یہ ارادہ نہیں کرتا کہ خواہ نہ خواہ یہ اہل بیت کی مدد کرے، نہ، انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اہل بیت کا تعارف ہو جاتا ہے، انسان اہل بیت کے سامنے ہے، اہل بیت مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس انسان کو اس وقت اپنے اختیار میں اپنی مرضی کے مطابق خداوند چھوڑ دیتا ہے کہ فیصلہ تو نے خود کرنا ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا۔ نہ اہل بیت زبردستی لے جائیں گے، نہ خداوند زبردستی بیچے گا اسے۔ اس سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا ہے ہمیں
کہ فاستبقوا الخیرات، اہل بیت کی مدد کرنے میں، اہل بیت کی ولایت کی طرف بڑھنے میں آگے بڑھیں۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ خیرات ہماری ولایت ہے، اس میں سبقت لے جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے سے بڑھ جائیں ہماری طرف آنے میں۔ یعنی اس وقت آقا امام زمان کی طرف بڑھنے میں، ان کی معرفت حاصل کرنے میں، ان کی نصرت کرنے میں، دین خدا کی نصرت کرنے میں، جو کہ آقا امام زمان کی نصرت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں، یہی نصرت ہے آقا امام زمان کی کہ ہم گناہ نہ کریں۔ امام زمان کی آپ نے مدد کی ہے۔ معاشرے سے کسی گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آپ نے آقا امام زمان کی مدد کی ہے، دین کی مدد کی ہے۔ انہیں خود اپنے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند متعال نے کہا فاستبقوا الخیرات، ولایت اہل بیت کی طرف بڑھیں اور سبقت لے جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی مشیت ہے کہ آزمائے جائیں، سچے اور جھوٹے مومنین جدا ہو جائیں، یہ مشیت الہی ہے۔ ایک آزمائش کے ذریعے، ایک امتحان کے ذریعے یا کچھ امتحانات کے ذریعے خداوند چاہتا ہے کہ مومنین اور منافقین جدا ہو جائیں، سچے اور جھوٹے مومنین جدا ہو جائیں، یہ خدا کی مشیت ہے۔ لہذا ایک امتحان اہل بیت کی مدد کرنا بھی ہے، آقا امیر المؤمنین کی مدد کرنا بھی ہے، آقا امام حسین کی نصرت کرنا بھی ہے۔ تو بہت سے افراد ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، اس امتحان میں کربلا تک آ جاتے ہیں، کربلا تک آنے کے بعد اپنا گھوڑا دے کے، اپنی زرہ دے کے، اپنی تلوار دے کے خود نکل جاتے ہیں، آقا امام حسن کی فوج میں آ جاتے ہیں، کچھ پیسے دے کے، کچھ تلواروں کے خوف سے، کچھ جان کے خوف سے نکل جاتے ہیں، حسن سبز قبا کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، آقا امیر المؤمنین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک 70 دنوں کے بعد غدیر قوم کو بھول جاتے ہیں، اعلان ولایت کو بھول جاتے ہیں، بانیان ثقیفہ کی طرف جاتے ہیں اور انہیں ووٹ دے دیتے ہیں، ان کے منحوس ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ امتحان لیا خداوند کہ ہر سال آپ کو پتہ ہے، عرض کرتا ہوں کہ آقا امیر المؤمنین رات کو سیدہ کائنات کے ساتھ حسنین کا ہاتھ تھام کے اصحاب و انصار کے گھروں میں جاتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کریں، منصب خلافت کو، منصب حکومت کو چھین رہے ہیں جنہیں خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا، معین کیا، پیغمبر اسلام اعلان کیا، غدیر قوم میں تم بھول گئے۔ لیکن لوگوں نے کیا جواب دیا کہ آپ نے دیر کر دی، ہم نے دوسرے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ یعنی خدا نے آزمایا انہیں اور وہ فیل ہو گئے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ ایک امتحان لیا جائے۔ آقا امام حسن کا امتحان لیا، انہوں نے فوج تیار کی، سب کچھ کیا، ثابت قدم نہ رہے، صلح کرنی پڑی۔ آقا امام حسین نے بھی 28 رجب سے سفر شروع کیا تھا، ان کی دوسری محرم کو کربلا میں پہنچے، اس وقت تک خطبے ہوئے، دورے ہوئے، ملاقاتیں ہوئی، خطوط لکھے گئے، لیکن لوگ اس امتحان میں کہ اہل بیت کی طرف آئیں، فاستبقوا الخیرات میں فیل ہو گئے، رہ گئے وہ لوگ۔ یہاں تک لکھا جنہوں نے حسین ابن علی کو خط لکھا، بلایا کہ آپ آئیں، نمائندہ الہی ہے، انہی میں سے کچھ افراد اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، آقا عبداللہ حسین کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں میں سے جنہوں نے خطوط لکھے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آزمائش، آج بھی ہماری آزمائش ہوگی اور ہم آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے۔ آج بھی اگر ہم آقا امام زمان کو پیٹھ دکھا دیں، منہ پھیر لیں ان سے اور اپنی دنیا میں لگ جائیں، ان کی یاد میں نہ رہیں، ان کی معرفت کو عام کرنے کے لیے، ان کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے، لوگوں میں آگاہی بانٹنے کے لیے اگر ہم نے کام نہ کی، ہم بھی فیل ہو جائیں گے۔ لہذا
اللہ کی مدد کرنے کو اپنی زندگی کا پہلا ہدف قرار دینا، یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن کی زندگی خدا کے لیے واقف ہونی چاہیے، اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کے نمائندوں کی نصرت کے لیے آمادہ ہوگا، یہ سچے مومن ہیں۔ اور اس طرح وہ اپنی ابدی سعادت کو حاصل کرے گا۔ لیکن جو فاسق ہوگا، منافق ہوگا، جو صحیح معنی مومن نہ ہوگا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اہل بیت کی مدد نہیں کرے گا۔ کبھی ٹائم نہیں ہے، کبھی حالات ایسے نہیں ہیں، کبھی جو ہیں اقتصادی حالات جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، کبھی بہرحال مختلف مصروفیات ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے۔ مجالس آقا عبداللہ حسین میں آنا یہ ایک نصرت ہے اہل بیت کی۔ عزاداری کی محفلوں میں بیٹھنا، سننا، عزاداری کرنا سب اہل بیت کی مدد ہے۔ تو آپ قدم بقدم اہل بیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے آپ پھیلاتے ہیں معارف اہل بیت کو، یہ اہل بیت کی مدد ہے۔ اگر نہ کی مختلف بہانے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے خدا کی نصرت اگر ہٹ گئی، خدا کی تائید و حمایت ہٹ گئی، پھر خداوند ہمیں اپنے نفس امارہ کے ساتھ چھوڑ دے گا، تو اس وقت آپ کے پاس لاکھوں بہانے آ جائیں گے، آپ خود بخود دور ہوتے جائیں گے، اس قدر دور ہو جائیں گے کہ آپ تک شاید کبھی عزاداری کی صدا بھی نہ آئے۔ کسی ایسے اندھے کنواں میں جا کر گر جائیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ جہنم کے کس طبقے میں پہنچے ہیں۔ خداوند اگر دور کرنا چاہے پھر بہت دور ہو جائیں گے، دین سے بھی، اسلام سے بھی، اہل بیت سے بھی۔ جب سچے مومن نہیں ہوں گے تو اہل بیت کو، اللہ کے نمائندوں کو دشمنوں میں تنہا چھوڑ دیں گے۔ خداوند آزمانا چاہتا ہے کہ حسین میدان کربلا میں یکا و تنہا پکار رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، اور بہت سارے لوگ سنیں گے نہیں آئیں گے، تنہا چھوڑ دیں گے۔ بس ہر زمانے میں معصوم کی مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے، لہذا اس زمانے میں واجب ترین کام یہ ہے، وَإِلَّا مَيْتَةً جاہلیہ انتظار میں ہے۔ اگر اہل بیت کا ساتھ نہ دیا، اگر اہل بیت کی معرفت نہ ہوئی، ابھی اگر آقا امام زمان کے بارے میں کچھ نہ کیا، ان سے دور رہے، ان کے منتظر نہ ہوئے، ان کی معرفت نہ ہوئی، مَاتَ مَيْتَةً جاہلیہ۔ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ یہ وہی کفر و شرک کی موت ہے، یہ وہی یہودیت نصرانیت کی موت ہوتی ہے، غیر اسلامی موت ہوتی ہے۔ لہذا بس خدا بھی مددگار بننے کے لیے لوگوں میں ندا دیتا ہے، کونوا انصار اللہ، یہ فریاد خدا، ندائے الہی کہ لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تمام انبیاء بھی لوگوں کو ندا دیتے تھے لوگوں میں کہ آؤ مدد کریں خدا کی، من انصاری اللہ۔ آغا اب عبداللہ الحسین کی فریاد بھی یہی تھی، حل من ناصر ینصرنی امام مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، ہے کوئی جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے، ہماری آواز پہ لبیک کہے، ہماری ندا سنے اور جواب دے۔ امام ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم پیغمبر خدا کا دفاع کرے۔ آج بھی اہل بیت پہ حملے ہو رہے ہیں، آج بھی قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے، آج بھی مکہ و مدینہ پہ حملے ہو رہے ہیں، شاید حرم خدا، حرم رسول خدا خطرے میں ہے، آج بھی خطرے میں۔ شاید ندا یہی ہے کہ 1400 سال بھی حرم خدا کا دفاع کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہو جائیں۔ تو آج بھی یہ ندا ہے، چونکہ خطرہ ہے، چونکہ دشمن ہے، وہی دشمن ہے جو کل تھے،
آج بھی وہی ہے. آج بھی اہل بیت خطرے میں ہے، دین اہل بیت خطرے میں ہے، آج بھی قرآن خطرے میں ہے، آج بھی کعبہ خطرے میں ہے، آج بھی بیت المقدس خطرے میں ہے، آج بھی مدینہ خطرے میں ہے، کوفہ خطرے میں ہے، حرم اہل بیت. تو حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی دفاع کرنے والا؟ تو آج بھی آقا عبداللہ حسین نصرت کے لیے پکار رہے، آؤ انصار اللہ بن جاؤ، آؤ ہماری مدد کریں، تاکہ حقیقی اسلام پھیل جائے، ظلم و شر و فساد و فسق و فجور ختم ہو جائے. اس ہدف کا حصول امت کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ اہل بیت نے معجزے سے نہیں کرنا ہے. یہ کام کرنا ہوتا خود پیغمبر اسلام کر لیتے، آقا امیر المومنین کر لیتے، اپنی اس شجاعت کے ساتھ، اپنی ان کرامتوں کے ساتھ، اپنے ان معجزات کے ساتھ، اپنی ذوالفقار کے ساتھ کر لیتے. نہیں کرنے، پکارتے رہیں گے نصرت کے لیے، مدد کے لیے کہ آ جاؤ. اگر امت قیام کرے، اگر امت بیدار ہو جائے، اگر امت نصرت کے لیے اقدام کرے تو اہل بیت سب سے آگے ہے. اہل بیت اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے امت کے لیے، امت کی بیداری کے لیے، امت کو خدا تک پہنچانے کے لیے. آقا امام زمان بھی یہی فریاد کریں گے. ظہور کے بعد اپنے پہلے خطبے میں یہی فرمائیں گے، یا ایھا الناس انا نستنصر اللہ، لوگو ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں، چونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن ومن اجابنا من الناس، اور لوگوں میں سے بھی جو بھی ہماری آواز پہ لبیک کہے، ان کی نصرت کے بھی ہم خواہاں ہیں کہ وہ بھی ہماری مدد کریں. تو خدا سے لے کر آقا امام زمان تک سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں، دین کی، خدا کی مدد کریں، اہل بیت کی مدد کریں، نمائندگان الہی کی، ائمہ معصومین کی، اولیاء الہی کی مدد کریں، نصرت کریں. عزاداری کی مجالس میں ہدف آقا امام حسین، ہدف عزاداری آقا عبداللہ حسین یہی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی مدد کریں، ہم لوگ خدا کی مدد کریں. عزاداری وسیلہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی، دین خدا کی نصرت کے لیے، نمائندگان الہی کی نصرت کے لیے آمادہ کریں، تیار کریں، جوانوں کو تیار کریں، بچوں کو تیار کریں. اس ہدف کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. لے آئیں بچوں کو، لے آئیں جوانوں کو، انہیں روح عزاداری سے آشنا کر دیں، انہیں آقا امام زمان سے، اس وقت کے حسین سے، زندہ و موجود حاضر و ناظر حسین سے آشنا کر دیں، اور آج کے زندہ و حاضر و ناظر موجود حسین کی نصرت کے لیے اپنے بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، باپوں کو، جوانوں کو آمادہ کریں. یہ روح عزاداری ہے. عزاداری کا مقصد آقا عبداللہ حسین کے اہداف و افکار کو عملی جامہ پہنانا ہونا چاہیے. یہ مقصدیت عزاداری میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے. مقصد آقا عبداللہ حسین کو عملی جامہ پہنے کہ لوگوں میں حسینیت، لوگوں کے کردار میں، افکار میں، اخلاق میں حسینیت جلوگر ہو، نظر آ جائیں کہ یہ شخص، اس کا کردار حسینی ہے، اس کا اخلاق حسینی ہے، اس کی عبادتیں حسینی ہے، بامعرفت ہے، عارفانہ ہے. یہ نظر آنی چاہیے لوگوں میں. اس قدر لوگوں میں عزاداری کے اہداف زندہ ہونی چاہیے. یہی مقصدیت ہے کہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، کہ اسلام کو یہاں سے حیات ملتی ہے، نہ صرف رونے سے، بامقصد رونے سے اسلام کو حیات ملتی ہے، نہ صرف سینہ زنی سے، بامقصد سینہ زنی سے اسلام کو حیات ملتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عزاداری کے فلسفے کو بلا دیا جاتا ہے،
عزاداری تمہید اور وسیلہ بننے کی جگہ عزاداری خود ہدف ہو جاتی ہے، اس وقت ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ عزادار ہیں لیکن بے مقصد عزادار ہیں، تو اپنی عزاداریوں میں مقصدیت پیدا کریں تاکہ ساتھ ساتھ خود آپ میں مقصدیت۔ بہت سارے افراد ہوں گے جن کی زندگی بے مقصد، اسے نہیں معلوم کہ میں کس لیے زندہ ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، نہیں معلوم، تو یہی جہالت ہے۔ آپ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ، آپ پوچھیں کس لیے، کہ بس خدا نے پیدا کیا، مجبوراً زندہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ یعنی یہ شخص مرے گا مرگ جاہلیت، جسے نہیں معلوم کہ میں کس لیے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیوں زندہ ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، مجھے کن چیزوں کا حساب دینا ہے، یہ نہیں معلوم، یعنی جاہلیت۔ یعنی یہی ممکن ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، تعلیم حاصل کی ہے، لیکن ہدف کو حاصل نہیں کیا، مقصد کو حاصل نہیں کیا، راہ کو نہیں پہچانا۔ جب امام تک نہ پہنچے، جانشین پیغمبر تک نہ پہنچ سکے، جب نمائندگان الہی تک رسائی نہ ہو، تو ان کے نمائندوں تک رسائی لازم ہے، واجب ہے کہ نمائندگان خدا، نمائندگان امام زمان، نائبین آغا امام زمان، فقہائے جامع الشرائط یہاں تک پہنچیں، ان کے کہنے کے مطابق دین کی مدد کریں، تو یہ آغا امام زمان کی مدد ہوگی۔